قرآن پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا؟ کسی کاہن نے کہا تھا فرعون سے، نجومی نے، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسی ملک کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری جان کا دشمن ہوگا اور تمہیں ہٹا کر وہ خود تخت و تاج کا مالک بنے گا، اس ملک کا بادشاہ بنے گا. فرعون نے ہنستے ہوئے کہا اے نجومی، تو نے اپنا خواب بتا دیا ہے، اب جا، تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں. ارے کوئی بچہ میری حکومت کو ختم تو تب کرے گا جب میں اس ملک میں کسی بچے کو زندہ رہنے دوں گا تب. اور اس دن کی تاریخ سے فرعون نے سارے معصوم بچوں کا قتل کروا دیا، جتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے سب کو مروا دیا. اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کی CID ہر محلے میں، ہر گاؤں میں گھومتی پھرتی اور پتہ لگتا کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اسی گھر میں چھاپا مارتی اور اس بچے کو اپنے حوالے کر لیتی اور اس کو قتل کر دیتی، اس بچے کو مار ڈالتی. اتنی شہرت عام ہو گئی، اتنی شہرت عام ہو گئی کہ لوگ بچوں کے پیدا کرنے سے ڈرنے لگے کہ جب ہم پیدا کریں گے تو ہمارا بچہ مارا جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بیوی سے ملنے کے بعد بچے ہی نہ پیدا کریں. اس کے باوجود حالات یہ تھے کہ وہ ہر محلے میں اور گاؤں میں CID اس کی گھومتی تھی، جس بچے کی رونے کی چیخنے کی آواز آ جاتی تھی اس بچے کو چھین لیا جاتا تھا ماں سے اور اس بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا، مار ڈالا جاتا تھا. دیکھیے فرعون کسی کو زندہ نہیں رکھتا تھا. اسی فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام موسیٰ تھا. 3-4 دن تک تو وہ چھپاتی رہی اور کسی طریقے سے اپنے بچے کو بچاتی رہی. آج یہاں سوئی، کل وہاں سوئی، پھر سوچنے لگی کہ اگر فرعون کی پولیس کو پتا چل گیا تو میرا بچہ مارا جائے گا، میرا بچہ قتل کر دیا جائے گا، کیوں نہیں اس بچے کو میں سمندر کے حوالے کر دوں. غور کرو میرے بھائیوں، موسیٰ کی ماں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور اس صندوق میں اپنے بچے کو پیک کر دیا اور اس صندوق کو اٹھا کر دریائے نیل کے پاس جاتی ہے اور اس بچے کو اس لکڑی کے صندوق میں پیک بیٹے کو دریا کے حوالے کر دیتی ہے، اس سمندر کے حوالے کر دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ میرا بچہ میرے پاس خطرے میں رہے گا، اب ہم نے تیری امانت کو تیرے حوالے سپرد کر دیا ہے، الہ العالمین اس بچے کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے. اس بچے کو لکڑی کے صندوق میں پیک کر دیا گیا اور وہ بہتے ہوئے جا رہا ہے، وہ صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے. ماں ہے جب تک صندوق دیکھتی رہی، سمندر کی موجیں اس صندوق کو بہا کے لے جا رہی ہیں. ماں ہے، ماں کا درد بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں ہوتی ہے، ہم اس کا احساس کر پائیں یا نہ کر پائیں، ماں کتنا بھی ظلم کرنے والا بچہ ہو لیکن ماں کو رحم آ ہی جاتا ہے. ماں کی ممتا اور محبت کا صحیح اندازہ اگر کوئی چیز سے پوچھے کہ تم نے کس وقت لگایا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت لگایا جب مجھے میرے کسی دشمن نے ناکام کوششوں کے باوجود ہر طریقے کا حربہ استعمال کر کے مجھے جیل کی سلاخوں میں پہنچایا. کوئی تقریباً 600 کلومیٹر کی دوری پر اپنے اٹاوا سے بنارس کی جیل میں. میرے ساتھیوں اس وقت ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا ہوتی ہے. میرے بھائیوں اس چیز کو بیان کر کے میں پورے مجمع کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتا ہوں اور کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ جرجیت صاحب کوئی ایموشنل کارڈ کھیل رہے ہیں. میں نے اس زمانے میں اس وقت سمجھا کہ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کیا ہوتی ہے. ماں بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے علقمہ.
اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں، ماں غصہ ہو کر چلی جاتی ہے، یہاں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ علقمہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجتی ہے، آپ حضرت بلال کو، حضرت عمار کو اور ایک دو صحابی کو بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ علقمہ سے کلمہ نکلواؤ۔ علقمہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کلمہ ادا کرو، حضرت علقمہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ خبر دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیے۔ حضرت محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، حضرت علقمہ کو دیکھتے ہیں، ان سے کلمے کی گزارش کرتے ہیں، کلمہ پڑھو، لیکن کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ فرمایا مجھے علقمہ کی ماں سے ملنا ہے، لگتا ہے علقمہ کی ماں ناراض ہے۔ حضرت علقمہ کی ماں کو بلایا جاتا ہے، وہ لاٹھی لے کر آتی ہے، لاٹھی ٹیک کر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا سچ بتانا، آیا علقمہ کی ماں سچ بتانا، کیا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر روتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی، کان کثیر الصلاۃ وکثیر الصیام وکثیر الصدقہ، مجھے اس کے نمازی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بہت روزے دار ہے، بہت بڑا نمازی ہے، بہت صدقہ و خیرات کرنے والا میرا بیٹا، لیکن ایک کمی ہے کہ وہ بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور مجھے بیوی کے مقابلے میں کم سمجھتا ہے، میری بات کو ٹھکرا دیتا ہے لیکن بیوی کی بات کو نہیں ٹھکراتا ہے۔ مجھے بس اپنے بیٹے سے یہ شکایت ہے کہ وہ مجھ پر مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے۔ اچھا تو تم معاف نہیں کرو گے؟ کہ نہیں میں معاف نہیں کروں۔ آپ نے فرمایا صحابیوں جنگل جاؤ، لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، اور جب بہت ساری لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو علقمہ کو آگ لگاؤ لکڑیوں میں، اور جب آگ جل جائے تو علقمہ کو اسی آگ میں ڈال دو۔ کہنے لگی اللہ کے رسول میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا جائے گا، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے کہا تو پھر علقمہ کو جب تک تم معاف نہیں کرو گی ہم بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ جو اپنے ماں کا نافرمان ہو اس کی جنازے کی نماز بھی محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کریں گے۔ ماں تھی، چیخ پڑی اللہ کے رسول میں علقمہ کو معاف کر رہی ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے علقمہ کو معاف کر رہی ہوں۔ یہاں معاف کیا، وہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں علقمہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کیا۔ علقمہ نے نبی کا چہرہ دیکھا، زبان سے کلمہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا تو جنتی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا اور اس کے بعد وہ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے، ماں ہے دیکھ رہی ہے صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے، اس میں میرا بیٹا ہے، پتہ نہیں اب ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور کرو میں اپنے پاس رکھتی ہوں موسیٰ کو تو فرعون مار ڈالے گا، چھوڑ دیا تو پتہ نہیں ڈوبے گا، سمندر میں کوئی اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، کسی کو ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی اس بچے کا میں چہرہ بھی دیکھ پاؤں گی یا نہیں دیکھ پاؤں گی۔ ماں تھی، ساری چیزیں سوچ رہی تھی۔ سمندر بہاتا لے گیا اور ماں اس صندوق کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گیا۔ اب چلی آئی، جب غائب ہو گیا صندوق تو چلی آئی۔ ادھر یہ لکڑی کا صندوق فرعون کے گھر کے پاس سے گزرا۔ فرعون کی بیوی آسیہ گھر کے گیلری میں کھڑی تھی، سمندر کا نظارہ دیکھ رہی تھی، دریائے نیل کا۔ انہوں نے صندوق کو بہتا ہوا دیکھا تو اپنے نوکروں سے کہنے لگی اس میں ضرور کوئی خزانہ ہے، سونا ہوگا، چاندی ہوگا، ہیرا جواہر، کچھ تو ہے اس میں۔ اے میرے نوکروں جاؤ جلدی سے صندوق کو سمندر میں گوتا لگا کر تیرتے ہوئے جاؤ اور اس کو لے کر میرے پاس آؤ۔ سارے غلام، سارے نوکر جا کر دوڑ پڑے اور اس بہتے ہوئے صندوق کو اٹھا کر لے آئے۔
جب آسیہ نے اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ زر و جواہرات ہے، کیا دیکھتی ہے کہ اس کے اندر اپنے انگوٹھوں کو اپنے منہ میں چوستے ہوئے ایک خوبصورت لڑکا ہے، ایک حسین و جمیل بچہ اس صندوق کے اندر موجود ہے۔ اس بچے کو اٹھایا، فرعون کے نوکروں نے فرعون کو بتایا آپ کی بیوی نے جو صندوق اٹھایا اس میں بچہ ہے۔ فرعون تلوار لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اس بچے کو ہمارے حوالے کرو، جب کوئی بچہ میں زندہ نہیں رہنے دیتا تو اس کو بھی میں زندہ نہیں رہنے دوں گا، اس کو بھی میں قتل کروں گا۔ آسیہ کہتی ہے میرے پیارے شوہر اس بچے کو قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ ہمارے پاس ہے، ہم اس کو جیسی تعلیم دیں گے تربیت دیں گے بچہ اسی طریقے سے چلے گا۔ ہمارے پاس ہے، اب اس کا ڈر کس بات کا ہے؟ ہم اس کی پرورش کر لیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ آگے چل کر ہم کو کوئی نفع پہنچائے گا فائدہ مند ہوگا، اس بچے کو مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ جب تمہاری تب پرورشی ہم اور آپ مل کے کریں گے تو ڈر کس بات کا ہے؟ ایک باپ کا پیار دیں گے، ہم ایک ماں کا پیار دیں گے اس بچے کو۔ فرعون کی سمجھ میں آیا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے رکھ لو، ہمارے پاس رہے گا، جب سرکشی کرے گا کاٹ دو، پالو لو۔ وہ بچہ فرعون ہی کے گھر میں پلنے لگا، بڑھنے لگا، اور پھر مختصر کرتے ہوئے یہاں تک آتا ہوں میں کہ وہ بڑا ہوا اور وہی بچہ توحید کو بلند کر کے فرعون کا کرتے سر بن گیا۔ اور ایک دن آیا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو مارنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ نے کہا القِ عصاک، اے موسیٰ اپنی لاٹھی مارو اس سمندر میں۔ موسیٰ نے لاٹھی ماری، دو حصوں میں بٹ گیا سمندر، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم نکل گئی۔ فرعون نے سمجھا اچھا راستہ ہے چلے اس کے اندر، جیسے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس میں آیا، اللہ نے حکم دیا ہے سمندر کے دونوں کناروں مل جاؤ۔ سمندر کے دونوں کنارے جیسے ہی ملتے ہیں ڈوب کے مر جاتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہی اس کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ نے اسی کے گھر میں موسیٰ کو پالا، اسی کے گھر میں پال پوس کر بڑا کیا، نبوت دی، پیغمبر بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام ہی کو اس کی موت کا ذریعہ بنایا۔ میرے بھائیوں دیکھو سارے بچوں کو مارتا تھا وہ، لیکن موسیٰ کو اسی کے گھر میں اللہ رب العالمین نے پال پوس کر بڑا کروا دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر لے نہیں سکتی، اور جس سے لے لے تو ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی۔